بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر یا فتاح یا علیم رب زدنا علما نافعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا علیم رب زدنا علما نافعا۔ میرے عزیز طلبہ، آج علم تجوید کی ایک اہم کتاب فوائد مکیہ شروع کی جا رہی ہے۔ فوائد مکیہ کا شمار علم تجوید کی منتہی کتابوں میں ہوتا ہے، جس کے مصنف امام القراءۃ فی الہند حضرت علامہ مولانا قاری مقری عبد الرحمن المکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین پر نشر علم تجوید و قراءت کے لیے باشارہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ کے برادر کبیر حضرت مولانا عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور قاری قرآن تھے، جو مدرسہ سولتیہ میں خدمت قرآن پر مامور تھے۔ خواب میں ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت قاری عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو ہندوستان کی سرزمین پر علم قراءت کی اشاعت کے لیے بھیجو۔ اس کے بعد آپ نے ہندوستان کا سفر فرمایا اور یہاں تحصیل علم کی قراءت سبع تو آپ وہیں پڑھ چکے تھے، بقیہ قراءت کی تکمیل آپ نے یہاں کی، اور درس نظامی کے بقیہ کورس کو بھی آپ نے ہندوستان میں آ کر مکمل فرمایا۔ ان کی یہ کتاب کئی معرکۃ الآراء ابحاث پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے بہت ہی محققانہ انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کو ہمارے ساتھ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مصنف فوائد مکیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا، یعنی تجوید سے نہیں پڑھا گیا تو پڑھنے والا گنہگار کہلائے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا صرف خطاوار ہی نہیں بلکہ گنہگار بھی ہوگا، اور ایسی صورت میں اس خطا کو لحن جلی کہا جائے گا۔ اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب اور تہدید کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، یا حرف کو گھٹا بڑھا دیا جائے،
مثلا شین کی جگہ سین ہو جائے، یا قاف کی جگہ کاف کوئی پڑھ دے، تا کی جگہ کوئی طا پڑھ دے، یا طا کی جگہ تا پڑھ دے، سا کی جگہ سا پڑھ دے، یہ حرف کو بدلنا ہوا۔ حرف کو گھٹانا بڑھانا مثلا حروف علت ہیں واو الف یا، اکثر لوگ ان حرفوں کو کاٹ دیتے ہیں، جب ان پہ وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں کبھی کبھی حرف کٹ جاتا ہے، یا حرکات میں غلطی کر دی، جیسے انعامتا کو انعامتوں پڑھ دیا، یا کسی حرف ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو ایسی صورت میں اس غلطی کو لحن خفی کہا جائے گا، گویا کہ یہ لحن جلی کہا جائے گا، یہ بڑی غلطی ہوئی۔ اور اگر غلطی ایسی ہوئی کہ حرکت اور سکون ثابت ہیں، حروف اپنی جگہ پر موجود ہیں، کسی حرف کو بدلا نہیں گیا، صرف کچھ صفات ادا نہ ہوئے جو تحسین حرف سے متعلق ہیں، مثلا کہیں حرف کو پر کرنا تھا، کہیں حرف کو باریک کرنا تھا، کسی حرف میں استعلاء کی صفت ہے، اور اگر وہ غیر ممیزہ ہے، ادا نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے جو غلطی ہوگی وہ لحن خفی ہوگی۔ کہیں پہ حمس ہے یا جہر ہے تو وہ صفت ادا نہ ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو غلطی ہوگی وہ لحن خفی ہوگی۔ کچھ صفات وہ ہیں جو ممیزہ ہیں، کچھ صفات وہ ہیں جو غیر ممیزہ ہیں۔ ممیزہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر ان صفات سے ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہوتا ہے، اور اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ممتاز ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے تا اور قا، یہ کئی صفات مشترک ہیں، لیکن اس کے اندر تا کے اندر صفت استعلاء ہے اور صفت اطباق ہے، اور تا کے اندر نہ استعلاء ہے نہ اطباق ہے۔ تو اگر تا کے اندر صفت استعلاء یا اطباق ادا نہ کی گئی تو گویا کہ اس کے لیے جو صفات ممیزہ ہیں وہ ادا نہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ حرف ہی ادا نہ ہوا۔ اب ایسی صورت میں وہ لحن جلی ہو جائے گا۔ اسی طرح شین کے اندر صفت تفشی ہے، اور یہ صفت تفشی صفت ممیزہ ہے۔ صاد کے اندر صفت صفیر ہے، یہ ممیزہ ہے۔ اگر یہ صفات ادا نہ ہوئے تو گویا حرفی ادا نہ ہوا۔ اسی لیے مصنف نے یہ فرمایا کہ صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب اور تہدید کا ہے۔ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی، یعنی جس میں حرف بدل جائے، حرکت بدل جائے، گھٹا بڑھا دیا جائے، تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب مصنف تجوید کے معنی کو اور اس کے موضوع اور حروف تہجی کو بیان کرتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی کو اچھا کرنا عمدگی کے ساتھ اور حسن کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ تجوید کا معنی جودت سے بنا ہے، تجوید جودت عمدگی کو کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی بیان فرماتے ہیں، ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، یعنی ہر حرف کا جو مخرج متعین ہے، حلق، لسان، شفتین، اور اس کے بعد خیشوم، جوف، یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ پھر ان 5 اصول مخارج میں بہت سے حروف کے مخارج ہیں جن کی تعداد
کبھی 14، کبھی 16 اور کبھی 17 پہنچتی ہے۔ تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے اس کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک حرف کے اندر لازمی طور پر کم از کم 5 صفتیں پائی جائیں گی، اور صاحب فوائد مکیہ کے مطابق کم از کم 4 صفتیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ تو کسی بھی حرف کو اپنے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا یہی تجوید ہے۔ مخرج سے اس کے صفات، جیسے وہ صفات لازمہ بھی ہو سکتے ہیں اور عارضہ بھی ہو سکتے ہیں۔ صفات لازمہ یہ 17 ہیں، اور ان میں سے کچھ متضادہ ہیں، کچھ غیر متضادہ ہیں۔ صفات لازمہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ متضادہ میں حمز، جہر، شدت، رخف، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اسمات ہیں، اور غیر متضادہ 7 ہیں۔ اس میں قلقلہ، صفیر، تفشی، لین، انحراف، استطالت، تقریر ہے۔ یہ صفات غیر متضادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری صفات کے ساتھ جمع ہو سکتے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو اس کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کریں، اور مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صفات بھی اس کے ادا کریں، تب تجوید مکمل ہوگی۔ اصطلاح قراء کے اندر تجوید کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تجوید ایسے علم کا نام ہے جس کی رعایت سے قرآن شریف موافق نزول کے پڑھا جا سکے، کیونکہ قرآن مجید تجوید ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ بِهِ بِالْإِلَٰهِ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ یعنی قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی 29 ہیں، یعنی علم تجوید کا تعلق جو ہے حروف سے ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی سے ہوتا ہے، اور غایت تصحیح حروف ہے، حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور خوش آوازی سے پڑھنا یہ ایک امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، یعنی ایسی خوش آوازی غیر مستحسن ہے تو جو قواعد تجوید کے خلاف ہو جائے، جس کی وجہ سے کوئی حرف بڑھ جائے، گھٹ جائے، یا مدود میں کمی یا بیشی لازم آ جائے۔ جو بہت سے لوگ اس انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھینچ دیتے ہیں اور اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تجوید کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اگر خوش آوازی سے کسی نے قرآن کو پڑھا اور تجوید کے خلاف ہو گیا تو یہ مکروہ ہے اگر لحن خفی لازم آئے، اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام اور ممنوع ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ایسی صورت میں نہ پڑھنا جائز نہ اس کا سننا جائز ہے، وہ لحن جلی حرام کے درجے میں آتا ہے۔ یہ مقدمہ آج مقدمۃ الکتاب ختم ہو گیا۔